افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے اب اپنے پنجے مضبوط کر دیے ہیں اور اب پراپرٹی کے اوپر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب پراپرٹی لینے والے اور دینے والے تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ اب وہ بھاری ٹیکس ادا کریں گے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور اس وقت میں آپ کو اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم قرضے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی سننی بھی پڑتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہوئیں کسی کے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جس طرح سنائیں آپ کو سننی پڑتی ہے، ان کی پالیسی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ہمارے حکمرانوں نے پچھلے دور میں جتنے قرضے لیے ہیں جو ہے آئی ایم ایف سے، مالیاتی اداروں سے قرضے لیے ہیں، اب اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور پچھلے دور میں اب یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پنجے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ہے وہ ادارہ جو ہمارا ہوتا ہے مالیاتی ادارہ، یعنی پاکستان کو جو بینک اسٹیٹ بینک، وہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پہلے ان کو نمائندہ آیا، ٹھیک ہے جی، وہ بٹھایا گیا، اس کو بٹھایا، ان کا جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ تھا سربراہ، اس نے اس کو ہولڈ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ادارہ بھی اس کو دے دیا گیا بینک، یعنی اس کی پالیسیز اب آئی ایم ایف ہی بنا رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ یہ بھی دیکھ چکے کہ آخری ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا سینٹ۔ تو افسوس کی بات یہ کہ سینٹ کو بھی جو ہے وہ اب اختیار نہیں ہے کہ اس کو گرفت کر سکے، اس سے پوچھ سکے، اس کا احتساب کر سکے یا اس سے سوال کر سکے۔ اور یہ سابق سینیٹر ذرا مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے بہت بھرپور اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ ایک آخری کیل ہے جو تابوت میں ٹھوکی گئی ہے۔ اور واقعی ایسا تھا کہ اس کے بعد اب دیکھیں کہ مہنگائی کا اب ہوتا کیا ہے، اس آئی ایم ایف نے جب پالیسی، اب وہ ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ٹیکسز عائد کر کے ریکوری کرے۔ اب جو آئی ایم ایف ہے یا دوسرے مالیاتی ادارے ہیں، وہ ایک رقم دیتے ہیں کسی بھی ملک کو، کسی بھی جگہ کو، تو وہ اپنی پالیسی بڑھاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اب ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، مغرب نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، بڑی طاقتوں نے، اور انہوں نے مالیاتی اداروں کے ذریعے کنٹرول کرنا شروع کیا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے رول کریں۔ دوہرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ اپنے پیسے سے سود کے ذریعے ایک بہت بڑی رقم اپنے پاس لے رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سود کا تو یہی ہوتا ہے کہ ایک فائدہ مند ہوتا ہے اور ایک نقصان دہ ہوتا ہے، تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ اپنے مالیاتی اداروں کی حربے ہیں کہ وہ جو ایسے ممالک جو کہ کمزور ہیں، ایسے ممالک جو کہ معیشت کمزور ہے، ایسے ممالک جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، ان کے اوپر وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے پیسے کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے قرض کے ذریعے پھر وہ اس کے اوپر ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آئی ایم ایف ہے، دوسرے مالیاتی ادارے، وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں جو پہلے پچھلے عرصے میں نہیں تھے۔ وہ سیاست میں انوالو ہو چکے ہیں، وہ حکومت میں انوالو ہو چکے ہیں، حکومتی پالیسی اب وہ بنانے لگ گئے ہیں، وہ ملکی پالیسی اب وہ بنانے پر لگ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت افسوس کا مقام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جو مالیاتی ادارے وہ جنہوں نے قرضے دیے ہیں، اب جو وہ پالیسی بنا رہے ہیں، تو وہ اب چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ قیمتیں اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ان کو ٹیکسز زیادہ ملتے ہیں، اسی لیے قیمتیں بڑھتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ پرسنٹیج جو ٹیکس کی وہ بڑھے گی۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ، اور یہ مزید بڑھنے کے امکانات اللہ نہ کرے، یہ مزید خطرات ملٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان اداروں کو کوئی غرض نہیں کوئی مرے اور جیے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح نا۔ ہمارے ہاں ایک اشرافیہ جو ہے، جو حکومت والے ہیں، یہ تو ہمیشہ عیاشی کرتے رہے۔ دو طبقے پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا ہے، ایک غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہے، اور اب عام آدمی بھی عام آدمی نہیں رہا، وہ بھی غربت کی لکیر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لہذا آئی ایم ایف ہو یا دوسرے مالیاتی ادارے ہیں، ان کو اپنی رقم سے مطلب ہے کہ ان کی ریکوری کیسے ہوتی ہے۔ وہ جو ہے
ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، چیزیں مہنگی ہوئی ہے، تیل مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں نایاب ہو گئی ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس پر طوفان اٹھا ہوا ہے، صحیح ہے، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ قرضے لے لے کر اپنے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر جو ہے وہ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے نا ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، بنیادی حقوق سے وہ آشنا ہے، وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو چاہیے اپنی ریکوری، ان کو چاہیے اپنا پیسہ، اور یہی حال اس وقت ہم دیکھنے کو مل رہا ہے، اس وقت جو ہے نا ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی سے، اور مہنگائی کا جن ہے کہ جو کہ طوفان رک نہیں رہا ہے۔ اب ایک پراپرٹی یہ تھی، اس پہ بھی انہوں نے لگا دیا ہے، اب اس پہ بھی میں نے بتایا کہ پراپرٹی پہ بھی وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنی ریکنسیڈر کرے، یعنی 18ویں ترمیم کو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ سارا پیسہ جو ہے صوبوں میں چلے جاتا ہے، اور صوبوں میں جانے کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے نہیں ملتے، تو لہٰذا اس نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے۔ تو اب یہ کام آسان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب وہ جہاں جہاں سے نچوڑ سکتا ہے نا وہ نچوڑے گا۔ تو یہ مالیاتی اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے، اب ہم اور آپ کیسے بھی گزاریں ان کو اس سے غرض نہیں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ خیرات پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس خیرات ہے دینے کے لیے، خیرات دے کے احسان جتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ بس اتنا کھاؤ کہ جس سے تم جی سکو، اتنی چیزیں رکھو جس سے تم اپنی بس سانس لے سکو، ان کو بس اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کریں ان کو کوئی غرض نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ جو ہے نا بچوں کو بیچیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگ بچوں کو اپنے آگ میں ڈال دیں اپنے ساتھ، صحیح ہے، تو خودکشی کر لیں آگ میں ساتھ۔ ابھی واقعہ ہوا ہے نا کہ ایک شخص نے اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آگ میں اپنے آپ کو ڈال لیا اور خودکشی کر لی، اور اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ واقعات اب ہو رہے ہیں، کوئی ٹرین کے آگے آ کے مر رہا ہے، کوئی جو ہے پھندا لگا کے مر رہا ہے، یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ IMF کو اس سے کیا غرض ہے بھائی، امریکہ کو، برطانیہ کو، دیگر طاقتوں کو اس سے کیا غرض ہے، ان کو اپنی عیاشیاں چاہیے، وہ تو بلکہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چاہوں کہ ان کی نظر تو ہے دراصل ایٹمی طاقت پر، کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، صحیح ہے نا، ان کی نظر ہے اس ایٹمی طاقت پر، کسی طرح ان سے ایٹمی طاقت چھین لی جائے، اللہ نہ کرے، کسی طرح ان سے ایٹمی بم چھین لی جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے آگے مزید کہیں کوئی کارروائی کی، جس طرح جو ہے وہ فلسطین میں کارروائی ہوئی ہے، صحیح ہے، اب مزید ایک اللہ نہ کرے بڑھ سکتی ہے کارروائیاں، تو اب کوئی طاقت ہے تو وہ ایٹمی طاقت ہے پاکستان، مسلمانوں میں ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اب اس ایٹمی طاقت کو ظاہر ہے کہ ان کی نظر ہے، اور کہ وہ کسی طرح، اب وہ اللہ نہ کرے 100 بار 1000 بار اللہ نہ کرے، وہ پاکستان کو اتنا مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ بالآخر وہ اس بات پہ تیار کر لیں کہ تم اتنا پیسہ لے لو، اتنی رقم لے لو، اتنا کچھ لے لو، اپنے قرضے معاف کرا لو، فلاں کرا لو، ایٹمی طاقت تم ختم کر دو، وڈرا کر لو ایٹمی طاقت سے، ایٹم بم ہمارے حوالے کر دو، ایٹمی طاقت سے تم دستبردار ہو جاؤ، اور یہ معاہدہ کرو کہ تم ایٹم بم نہیں بناؤ گے، تم یہ معاہدہ کرو ایٹمی طاقت تم نہیں بنو گے، اور معاہدے پہ سائن کرو، اگر ہوا تو پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ روس کو بھی اجازت ہوگی، امریکہ کو بھی اجازت ہوگی، فلاں کو بھی اجازت ہوگی، اللہ نہ کرے کہ تمہارے اوپر حملہ کر سکے، یہ معاہدے میں لکھا جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو یہ ایک ان کا ہدف ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کو مجبور رکھا جائے، پاکستان کو جو ہے نا وہ کمزور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس طرف آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اب اس وقت نئی گورنمنٹ بنی ہے، اور ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایفورٹ کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنے ملک کو باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ہم خاموش بیٹھ جائیں، ہمیں مسلسل ایفورٹ کرنی ہے،
مایوس نہیں ہونا چاہیے. چین کو دیکھیں کتنے عرصے میں کتنی بڑی دنیا کی طاقت بن گیا. دوسری بڑی طاقت اس وقت چین ہے. کتنے عرصے میں آپ خود جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان سے زیادہ اس کے کم و بیش اس کی عمر ہے, اور آج دیکھیں وہ کیا طاقت بن گئے. اور بھی ممالک ہیں جو کہ اپنی جد و جہد میں لگ گئے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہمارے لیے پاکستان کی طاقت ایسرٹ مین پاور ہے. مین پاور ایک ایسی طاقت ہے جو کہ کچھ بھی کر سکتی ہے. آنے والی حکومت کو, بننے والی حکومت کو, ہمارے حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو یہ چاہیے کہ ہماری اس ایسٹ کا فائدہ اٹھائے جسے ہم مین پاور کہتے ہیں. ایک خوشی محسوس ہوئی ہمیں یہ بات سن کر. میں سن رہا تھا پرسوں کل ٹی وی میں کہ ایکسپورٹ پاکستان کی برآمدات بڑھی ہے سافٹ ویئر میں. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کو بہت بڑا طبقہ ہے, نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر جو کہ کمپیوٹر کی اچھی نالج رکھتی ہے اور ماشاءاللہ کما رہی ہے. ظاہر ہے اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں, راتوں کو جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سافٹ ویئر سیل کر رہے ہیں, سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, سافٹ ویئر کے ذریعے وہ اپنے پاکستان کو تو یہ بہت اچھا سائن ہے کہ برآمدات بڑھی ہے. دیکھیں انڈیا میں اس وقت یہ برآمدات جو ہے وہ کتنی بڑی برآمدات ہے, اس کی ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئر کے اوپر. تو اسی طرح پاکستان بھی بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے ایکسپورٹ کا, جو کہ سافٹ ویئر کے ذریعے پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اگر سافٹ ویئر ایکسپورٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گورنمنٹ. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ ایکسپورٹ کی بڑی ہے. اور اسی طرح میں وہی بات کہوں گا کہ اگر ہمارے حکمراں قدر کریں ہمارے مین پاور کو, تو مین پاور ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں 25 کروڑ آبادی ہے اور اس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. آدھے آپ سمجھیں کہ طاقت رکھنے والے نوجوان جوان لوگ ہیں, اس میں آدھی قوم. اور اس قوم کو اگر صحیح سے استعمال کر لیا جائے, میں آپ کہتے ہیں نا کہ جو فلاسفر تھا وہ بڑا دنیا کا نام میں بھول رہا ہوں, اس سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ پوچھا کہ یار انسان جو ہے آبادی کم کی جائے, یعنی بچے کم بچے خوشحال کرانا. اس نے اس کو پوز کیا, اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ تو صرف اپنا پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں یہ ایک ایسی عملی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس کو آپ فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, توانائی پیدا کر سکتے ہیں, اناج پیدا کر سکتے ہیں, ترقی دے سکتے ہیں, ملک کو سدھار سکتے ہیں. یہ ایسٹ مین پاور بہت بڑی طاقت ہے. تو لہذا جہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یار انسان یعنی بچہ پیدا بوجھ نہیں ہے, اگر ہمارے حکمراں اس طاقت کو, اس ایسٹ کو صحیح استعمال کر لیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. تو لہٰذا اس فلاسفر نے بات کہی کہ جو بچہ پیٹ لے کر آ رہا ہے وہ 2 ہاتھ بھی لے کر آ رہا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چین نے اس ایسٹ کو استعمال کر لیا. وہ قوم جہاں چرسی رہتے تھے, جہاں چرسیوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے, وہ لوگ جو کہ اپنے گلیوں میں, اپنے بازاروں میں, میدانوں میں, سڑکوں پہ پڑے رہتے تھے, نشہ کرتے تھے, اس قوم کو جو ہے سدھار دیا. اس قوم کو جو ہے وہ ایک ایسٹ سمجھتے ہوئے اس کو آج دیکھیں دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. حالانکہ کتنی بڑی آبادی ہے. انڈیا کو لے لیں, انڈیا ترقی کر رہا ہے, صحیح ہے نا, اس کا پیسہ جو ہے ہم سے کتنا مضبوط ہو چکا ہے پاکستان سے. اس کی جو ہے نا وہ مین پاور, اگر اتنی بڑی 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے, وہ دیکھا جائے تو وہ ایک غریب ملک تھا. اور ابھی بھی بہت کوئی یہ نہیں کہیں کہ کوئی یورپ کی طرح کوئی کسی اچھے ملک کی طرح وہ امیر ہو گیا ہے, لیکن اس نے اپنے مین پاور کو ایک اچھا استعمال کیا ہے. ان کے آرمی اس طرح رول نہیں کرتی رہی, اس کے یہاں جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ان میں ماشاءاللہ نہیں لگتا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ترقی کرتے رہے. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے تو پاکستان جو ہے نا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اگر اپنی اچھی پلاننگ کر لے مین پاور کی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ساتھ جو ہے یہ میں وہی بات کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ 18ویں ترمیم
کے بعد اب 19ویں ترمیم آنا چاہیے اور یہ صوبائی خود مختاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. ویسے تو IMF نے بھی ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ اب فیڈرل کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ قرضے کیسے ادا کریں. اب اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہر کوئی سوچے اس لیے کہ ہمارے ملک میں سندھ جیسی ایک حکومت بھی ہے, ہمارے ملک میں سندھ جیسے لوگ بھی ہیں کہ ایک جس نے جو ہے نا ہمیشہ اس 18ویں ترمیم سے فائدہ اٹھایا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں جو کرپشن ہے, جو لوٹ مار ہے, یہ انتہا ہے. تو لہذا جتنی زیادہ کرپشن جو ہے نا وہ سندھ میں پائی جاتی ہے, اب زرداری صاحب بن گئے ہیں صدر پاکستان, وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. اب زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ اب جو ہے وزراء کی تعداد سندھ کے لحاظ سے بڑھائی جائے, اور بھی مطالبات کر دیے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے لحاظ سے. لہٰذا یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جس نے اتنی بڑی تعداد میں جیتنا نہیں چاہیے تھا وہ جو ہے جیت گئی اور جتوایا گیا, بلکہ جس طرح متحدہ کو جتوایا گیا, ایک سیٹ جس کی نہیں آئی تھی 17 سیٹیں دے دی گئی قومی میں, جس کو جو ہے نا 5ویں 6 نمبر پہ تھا اس کو پہلے نمبر پہ لیا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے سندھ کے اندر. سندھ کے اندر اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑی شکست ہوتی, لیکن اس کو جتوایا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ بگاڑا گروپ اور JDC جو ہے گروپ, یعنی اس وقت جو ہے نا وہ مخالفین نے بہت بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی تھی, بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے تھے, بہت بڑا مینڈیٹ ان کو ملا تھا, کئی سیٹیں تھیں JUI کو ملنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نا پکاڑا گروپ کا جو ہے وہ اتحاد ہے اس کو ملنی چاہیے تھی اور ملی, ووٹ ملے لیکن وہ سیٹیں نہیں ملی. تو ڈینٹ تو پڑ گیا ہے, ٹھیک ٹھاک ڈینٹ پڑ گیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں جو ہے نا بہت بری شکست ہوگی. عوام جاگ گئی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے جاگ گئی ہے. سندھ کے عوام جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ولاگر ہیں امتیاز چانڈیو, میں نام لوں گا خاص طور پہ, میں سلام پیش کرتا ہوں امتیاز چانڈیو کو. امتیاز چانڈیو نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے وہ ایک کانسیپٹ دیا ہے, وہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے لیکن اس نے عوام کو جگایا ہے, اس نے سندھی قوم کو جگایا ہے. خود بھی سندھی اسپیکنگ ہے وہ, ایکچولی ہی واز جرنلسٹ ان کراچی, تو ونس ٹائم ناؤ ہی از ناٹ ان پاکستان, بٹ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے اس نے وہ کھل کے باتیں کرتا ہے جو کہ وہ نالج دیتا ہے جو کہ پتہ نہیں ہے. زرداری کی کرپشن, بلاول کی کرپشن, پیپلز پارٹی کرپشن, ان کے نمائندوں کی کرپشن, اداروں کی کرپشن, وہ کھل کے اس پہ بات کرتا ہے. وہ اس سے کھل کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جو بتاتا ہے کہ بھائی چپل پہن کے تھے آتے تھے, یہ چوکیدار تھے, چپڑاسی تھے, آج وہ اربوں روپے کے مالک بن گئے. کسی کے جو ہے وہ بینک بیلنس دبئی میں ہے, لندن میں ہے, بنگلے ہیں کراچی سے باہر. آپ دیکھیں 70 کلفٹن کے قریب سارے بنگلے پیپلز پارٹی نے خرید لیے. اب اس پہ کیا ڈرامہ کرے گا یہ آگے بتانا ہے. ہائی رائز بنائے گا, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے ہوٹلز بنائے گا, پتہ نہیں کون کون سے قانون منظور کرا سکتا ہے. یہ ساری چال ہے. تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت IMF یا جو بھی ہے یہ اپنے اوپر ہم نے لاد لیا ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کے خلاف اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا, ان کی سربراہی اختیار کرنی پڑے گی, ان پارٹیوں کے ساتھ دینا پڑے گا جو کہ جینین ہیں, جو صحیح لوگ ہیں اور جو ہے نا معاشرے میں اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.